عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدا اچھے خوابوں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے سپیدہ سحر کی طرح روشن ہوتا۔ پھر آپ تنہا پسند ہو گئے اور غار حرا میں خلوت نشیں رہنے لگے۔ کئی دن تک اس میں تہنس یعنی مسلسل کئی رات عبادت کرتے جب تک گھر آنے کی رغبت نہ ہوتی، اور اس کے لیے تو توشہ ساتھ لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور اتنا ہی توشہ اور لے جاتے، حتیٰ کہ اس غار حرا میں حق پر آپ پر منکشف ہوا۔ فرشتے نے آ کر کہا، پڑھ۔ آپ نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر مجھے چھوڑ کر اس نے کہا، پڑھ۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیسری بار اس نے مجھ کو زور سے پکڑا اور کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام کی برکت سے جس نے ہر فرشتے کو پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پھر اور تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کا دہرایا، مگر آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑاؤ۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پورا قصہ سنا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، نوازی کرتے ہیں اور مصائب کے حق میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عربانی لکھا کرتے تھے، چنانچہ انجیل کو عربانی زبان میں لکھتے جتنا اللہ کا حکم ہوتا۔ بہت بوڑھے اور ضعیف اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد کی بات تو سنیے۔ وہ بولے، اے بھتیجے، کہو تم کیا دیکھتے ہو؟ آپ نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ تب ورقہ بے اختیار بول اٹھے، یہی ناموس ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس عہد نبوت میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ لوگ مجھے کیوں نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو شخص بھی اس طرح کی چیز لے کر آیا جیسے آپ لائے ہیں، لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا زمانہ مل گیا ہوتا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے موقوف ہونے کا حال بیان فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں ایک بار جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ آنکھ اٹھائی تو نظر آیا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آتا تھا، زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ مجھ پر اس منظر کی دہشت سی چھا گئی اور واپس لوٹ کر میں نے کہا، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ اس وقت تک اللہ نے یہ 3 آیتیں نازل فرمائیں، اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھ اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اللہ کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور پلیدی چھوڑ دے۔ پھر وہی تیزی کے ساتھ اور لگاتار آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ کے ساتھ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے۔